آج کا وہ نوجوان جو ہمارے نظام تعلیم سے ایک سنجیدہ نوجوان ہے، جو ان چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کے نکلتا ہے، اس کو وہ بات بتائی نہیں جاتی جو حقیقت ہے، اس کو عجیب و غریب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ محمد بن قاسم کا جو اصل واقعہ ہے وہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے، نئے سرے سے کہانیاں بنا کر بیان کی جاتی ہیں، اور اس لیے اہل فلسفہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ تاریخ کو مٹا دیں گے نا تو تاریخ آپ کو مٹا دے گی۔ پتہ نہیں کب ہمارے ہاں کم از کم یہ رواج چلے گا کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تاریخ پڑھائیں گے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا خوف ہے تاریخ سے، اور ہم قدم قدم پر تاریخ کو جھٹلاتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو درسی کتابیں ہیں، مطالعہ پاکستان ہے، تاریخ پاکستان ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بلکہ وہ جو ہمارے ہاں جو گریجویٹ ہے، ایک طالب علم ہے پاکستان کے ریاستی نظام سے پڑھا لکھا، وہ یہی بتاتا ہے کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ سرندیپ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا سمندر کے راستے، اور اس کو سندھ کے ساحلی علاقوں میں راجہ دہر کے قزاقوں نے اس کو لوٹا اور یوں مسلمانوں کو قیدی بنایا، ان کا مال و دولت چھین لیا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام ناہید تھا، اور اس نے اپنے خون سے خط لکھا حجاج بن یوسف کو۔ یعنی وہ خط لکھنے لگی تھی تو کس کو لکھ رہی تھی؟ حجاج بن یوسف، جو سمجھتی تھی کہ شاید حجاج بن یوسف ممکن ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے عادل اور منصف بادشاہ ہیں، اور یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کس طرح کے ظالم حکمران تھے۔ شاعر نے اس واقعے کو کہ سرندیپ کی ایک لڑکی خط لکھتی ہے، کس کو؟ حجاج بن یوسف کو، اور اس خط کے جواب میں حجاج بن یوسف اپنے بھتیجے کو، جس کا نام محمد بن قاسم ہے، جو غالباً ان کے داماد بھی ہیں اور ان کی بیٹی زبیدہ کے شوہر ہیں، اور 17 سال اس کی عمر ہے، 17 سال کے نوجوان کو اتنی بڑی مہم دے کر بھیجتا ہے، اور وہ لڑکا سارا علاقہ فتح کرتا ہوا اس لشکر کو بازیافت کرا کر، لشکر کو آزاد کرا کر، راجہ دہر کو مکمل طور پر شکست دے کر یہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو شعر دیکھیں، حیران ہوں کہ اپنے ہی محل میں کنیز کی، حیران ہوں کہ اپنے ہی محل میں کنیز کی، حجاج ہی کو چیخ سنائی نہ دی کبھی۔ یعنی حجاج کو اپنے محل میں کنیزوں کا جو ظلم ہوتا تھا اس کی چیخ تو کبھی نہیں سنائی دی، اور یہ سرندیپ کی ایک چیخ سنائی دے دی گئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نسیم حجازی کے جو ناول ہے محمد بن قاسم، ایک بڑا ضخیم ناول ہے، وہ ناول اتنا مشہور ہوا عوام میں کہ اسی ناول کو ہی تاریخ سمجھ لیا۔ ہمیں تو یہ اندازہ نہیں ہوتا نا کہ طرز عمل تاریخ کا کیا ہے اور افسانے کا طرز عمل کیا ہے۔ اصل ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے، نسیم حجازی نے ناول لکھ ڈالا تو ہمارے نزدیک وہی 17 سالہ نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بن گیا، حالانکہ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 28 سال تھی اور ٹھیک ٹھاک جنگجو قسم کا آدمی تھا۔ اور پھر ہم اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا پہلا قدم ہندوستان میں پڑا تو اس ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ اس سوال کو ہم حل کریں گے۔ ایک ابتدائی کتاب ہے جو سندھ کی تاریخ پر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے چچ نامہ، وہ فتح نامہ سندھ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ علی کوفی نے اس کو ترجمہ کیا تھا بہت پہلے۔ علی کوفی کے بقول یہ کسی عربی کتاب تھی جس کو میں نے فارسی میں منتقل کیا تھا، لیکن وہ عربی کتاب دستیاب نہیں ہے۔ اچھا، اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ راجہ دہر نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو لوٹا تھا، جس پر ایک لڑکی نے خط لکھا حجاج بن یوسف کو، اور حجاج بن یوسف نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے بھتیجے کو بھیجا۔ اس میں کچھ اور باتیں ہیں جس کو آج کے لبرل اور روشن خیال بہت اچھالتے ہیں، وہ بڑی عجیب باتیں۔ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، جب چاہے مسلمان تھے یا کوئی بھی تھے، کہ جس علاقے کو بھی فتح کرتے تھے تو اس علاقے میں جو بادشاہ کی بیٹیاں ہوتی تھی، شہزادیاں، ان کو کنیزیں بنا لی جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، باندیاں جس کو لونڈی کہتے ہیں، باندیاں بنا کر وہ جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تھی اس کو خلیفہ کے ہاں بھیجا جاتا تھا۔ چچ نامہ میں یہ بات ہے کہ راجہ دہر کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ایک کا نام سوریا تھا اور ایک کا نام پریمل تھا۔ ان دونوں بیٹیوں کو پیش کیا خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس وقت اموی بادشاہ تھا، اور چچ نامہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کو، سوریا اور پریمل کو، بغداد دارالخلافہ ولید بن عبد الملک کے پاس پیش کیا۔ تو یہ روایت ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ کو تحفے میں بھیجی جاتی تھی فوری طور پر۔
تو اس میں سے جو بڑی بیٹی تھی اس کا نام تھا سوریا. تو اس نے ایک چال چلی یا اس نے جو بھی کہا، وہ جب بادشاہ نے اس سے خلوت چاہی تو اس سوریا نے کہا کہ آپ سے پہلے محمد بن قاسم میرے ساتھ خلوت کر چکا ہے، لہٰذا میں اب آپ کے شایہ نشان نہیں رہی. یہ بات سنتے ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک، خلیفہ تو نہیں خیر کہنا چاہیے، بادشاہ کہنا چاہیے، ولید بن عبد الملک کو غصے میں کوئی ہوش نہیں رہا، غصے میں آگ بگولا ہو گئے، تحقیقات کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا. فوری حکم ہوا کہ محمد بن قاسم خود کو کچی کھال میں سلوا کر میرے سامنے پیش ہو. کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کو دھکیل کر لے جا رہے تھے، راستے میں اس کی وفات ہو گئی. اچھا، یہ چج نامہ کا واقعہ ہے، سنتے رہیں. اور اس واقعے کو بہت اچھالا جا رہا ہے. چج نامہ میں تھوڑا آگے پڑھیں تو اور باتیں نکلتی ہیں. کہتے بعد میں وہ جو سوریا ہے وہ ایک خطاب کرتی ہے، اور وہ خطاب یہ ہے کہ بھائی بادشاہ کو نہیں چاہیے کہ وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرے. بادشاہ جو بھی بات سنے اس کی سب سے پہلے تحقیقات کرے، اور یہ بہت ضروری ہے. اور یہ خطاب بادشاہ کے روبرو کرتی ہے. محمد بن قاسم ہمارے بھائی اور باپ جیسا تھا. وہ ایسا سالار تھا جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، اور وہ بڑا باکردار آدمی تھا، باحیا آدمی تھا، اور اس نے ہماری عزتوں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا. یہ دراصل ہم نے ان سے بدلہ لیا تھا جو اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا اور ہمارا ملک ہم سے چھینا تھا. یہ بات سنتے ہی ولید بن عبد الملک جو ہے وہ پھر آگ بگولا ہو گیا. اس نے حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا، اور دونوں لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا. پرانے زمانے میں جو دیواریں ہوتی تھی وہ بہت بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. اب آئیں اس بات کی طرف جو ہم عام طور پر ایک بات کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے بر صغیر پر قدم رکھا، اور یوں اسلام پھیلا ہی محمد بن قاسم کے حملے کی وجہ سے ہے. محمد بن قاسم نے اس سارے علاقے کو فتح کیا. سندھ کا نام اس نے دارالاسلام رکھا اور یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی. اور پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے بر صغیر میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا. یہ بات ہم کر جاتے ہیں، اور اس میں سے بہت ساری بیچ کی باتیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں. ایک تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل لبرل زیادہ بات یہ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو کچی کھال میں سلوا کر پیش کیا، یا اس لڑکی کے ساتھ اس نے خلوت کی، یا جو بھی ہوا. یہ سارا افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. افسانہ کیسے آپ کہیں کہ جو پہلی کتاب ہے چج نامہ، اس میں یہ ساری باتیں درج ہیں. بعد کے جتنے بھی محققین ہیں ان تمام، مثلا ڈاکٹر مبارک علی ہیں، ابو الیحییٰ بلازری ہیں، ان سب نے اس سارے واقعے کو من گھڑت اور افسانہ قرار دیا ہے. اب آتے ہیں کہ کیا محمد بن قاسم ہی پہلے انسان تھے جس نے بر صغیر پر پہلا قدم رکھا، یا محمد بن قاسم کے حملے سے ہی اسلام پھیلا ہے، یا اس سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا؟ اس پہ ذرا آپ غور کیجئے گا. یہ بات بالکل نہیں ہے کہ محمد بن قاسم ہی پہلے انسان تھے جو اسلام لے کر آئے، بلکہ محمد بن قاسم سے پہلے نہ جانے کتنے عرب تاجر یہاں آ چکے تھے. بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے عرب تاجر یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں مقیم تھے. یہاں وہ تجارت کی غرض سے آتے تھے، بلکہ یہاں باقاعدہ طور پر رہائش پذیر ہوئے، اور یہاں کی خواتین نے ان سے شادیاں بھی کی تھیں. بلکہ یہ ڈیرک کولیر ہے، ان کی کتاب ہے دی گریٹ مغلز ان دیئر انڈیا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ جب عرب میں اسلام پھیلا تو بر صغیر کے رہائش پذیر عربوں نے بھی اسلام کو قبول کیا ہوگا. اب وہ جو بات کرتے ہیں، میں مینوان آپ کو سناتا ہوں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے، یہ مالابار کے جو ساحلی علاقے ہیں جس کو آج کل ہم کرناٹک اور کیرالا کہتے ہیں، یہ شہر آپ لوگوں نے سنے ہوں گے. اب یہ ساتھ ساتھ ہیں. مالابار پرانے زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے کرناٹک اور کیرالا میں عرب تاجر مقیم تھے. جب عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا. یہ بات ہے ان کی ڈیرک کولیر کی، ان کی کتاب دی گریٹ مغلز ان دیئر انڈیا. ان کے مطابق بر صغیر میں اسلام پھیلنے کے اسباب میں ہجرت، تلوار، خوف اور صوفیہ کا کردار اور تبلیغ، سماجی رتبے کا حصول اور پرامن روابط، مثلا تجارت، باہمی شادیاں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے پھیلا؟ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ بر صغیر میں اسلام پھیلنے کا جو سبب ہے وہ ایک تو ہجرت ہے. جو عرب تاجر یہاں جوک در جوک آئے، انہوں نے ایک معاشرہ بنایا، یہاں لوگوں کی شادیاں کی. دوسرا انہوں نے کہا تلوار بھی ہے، کیونکہ عسکری طاقت بھی مسلمانوں نے استعمال کی تھی. ایک خوف بھی تھا، کیونکہ اس قوم نے اسلام قبول کیا تھا جس نے بہت سارے علاقے پہلے فتح کر لیے تھے. اندلس تک کا علاقہ فتح ہو چکا تھا.
یہ پورا ایران فتح ہو چکا تھا، یہ افریقہ سارا بر صغیر سے پہلے فتح ہو چکا تھا، تو ایک تو یہ خوف بھی تھا۔ اور صوفیہ، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ صوفیہ کا کردار اور صوفیہ کی تبلیغ ایک بڑا سبب ہے۔ یہ بھی وہی بات کر رہا ہے، یہ انگریز محقق یہ بات کر رہا ہے، انگریز مورخ یہ بات کرتا ہے کہ زیادہ جو قرین قیاس ہے بر صغیر میں اسلام پھیلنے کا سبب، وہ صوفیہ کا کردار اور ان کی تبلیغ ہے۔ اور ایک اور بات اس نے کی ہے کہ سماجی رتبے کا حصول بھی ایک سبب ہے اسلام کے پھیلنے کی، کیونکہ بر صغیر میں ذات پات کا نظام تھا اور یہ بدترین نظام تھا۔ یعنی جو شودر تھا وہ اپنی تحقیر عین مذہب سمجھتا تھا، شودر اپنی تحقیق عین مذہب سمجھتا تھا، اور برہمن طبقہ اپنی جو تکریم ہے، اپنی جو عزت ہے، وہ عین مذہب سمجھتا تھا۔ یعنی برہمن طبقے نے یہ واضح کیا ہوا تھا کہ ہماری عزت دراصل بھگوان یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت دی جائے، ہماری عزت کا سبب خدا کا فیصلہ ہے۔ اور شودر کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کی جو تذلیل ہے وہ بھی بھگوان کا ارادہ ہے، خدا کا ارادہ ہے، کیونکہ وہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ دیکھیں، منو مہاراج کی کتاب ہے دھرم شاستر، اس میں یہ لکھا ہے، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ برہمن جو طبقہ تھا وہ اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنی تکریم کو عین مذہب قرار دیتا تھا۔ جس طبقے کو جو خدمات دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، خدا کی رضا اس میں شامل ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جو معیشت جن کی خراب ہوتی ہے، بدحالی کا شکار ہوتی ہے، وہاں مذہب زیادہ پھیلتا ہے۔ جہاں جتنی زیادہ غربت پھیل رہی ہوتی ہے، وہاں اتنا زیادہ مذہب پھیل رہا ہوتا ہے، کیونکہ غریبوں کو ضابطے میں لانے کا جو سب سے آسان اور بہترین ٹول ہے وہ مذہب ہے۔ کارل مارکس نے ایک بات کہی تھی کہ غریب لوگ امیروں کی یا اشرافیہ کی یا سرمایہ دار کی ہڈیاں تک چبا جاتے ہیں اگر مذہب نے ان کو تھپکی نہ دی ہوتی۔ مذہب نے تھپکی دی ہوئی ہے نا کہ یہاں تھوڑی سی مشکلات سہ لیں، یہ آگے تو بہت کچھ ملنے والا ہے، لہٰذا یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح ایثار کر لیں۔ تو غریبوں کو ہم صرف ایثار سکھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو امیر ہوتے ہیں وہ دن بدن امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ذات پات کا جو نظام یہاں ہندوستان میں رائج تھا، اسی نظام کو توڑا تھا مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے نظریے نے۔ تو اسلام میں یہ چیز تو تھی نہیں، اسلام میں تو مساوات تھے۔ جو مساوات اسلام نے قائم کی تھی، کسی مذہب میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ سماجی رتبے کا حصول اور پرامن روابط، مثلا تجارت اور باہمی شادیاں، یہ دو ایسی چیزیں تھیں جن کے سبب بر صغیر میں اسلام آیا ہوگا۔ لیکن یہ تو پورے بر صغیر کی بات ہو رہی ہے، پورے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو مالابار کا علاقہ ہے نا، یہ جو ساحلی علاقہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، کرناٹک اور کیرالا، اس کے بارے میں ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مالابار کے ساحلی علاقوں میں اسلام کی کامیابی کا تعلق جبر، خوف اور مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری برتری بالکل نہیں تھا۔ ان کے نزدیک نئے مذہب کے مضبوط اور مساوات پر مبنی پیغام کا اثر تھا۔ ان کے نزدیک نئے مذہب میں جو مساوات کا پیغام تھا اور مساوات کا اثر خاص طور پر نچلی ذات پر ہوا تھا، اس لیے اسلام قبول ہی زیادہ نچلی ذات والوں نے کیا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ شروع سے لے کر آج تک جتنے ہندو مسلمان ہوئے تھے وہ سارے وہ تھے جن کا نچلی ذات سے تعلق تھا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ محمد بن قاسم ہی پہلے انسان تھے جنہوں نے بر صغیر پر اپنا قدم رکھا، اس کی وضاحت ایک اور کتاب کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ وہ کتاب ہے فتوح البلدان، بڑی مسلمانوں کی بڑی مستند کتاب ہے فتوح البلدان۔ اچھا، اس کے مصنف ہیں احمد بن یحییٰ البلازری۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں عثمان بن ابو العاص کو بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے اپنے بھائی المغیرہ کو خلیج دیبل کی طرف بھیجا جس نے دشمنوں پر فتح پائی۔ فتوح البلدان میں یہ بات درج ہے، حضرت عمر کے دور میں دوسرے مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب وہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے عثمان بن ابو العاص کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا، اور پھر عثمان بن ابو العاص نے اپنے بھائی المغیرہ کو خلیج دیبل بھیجا تھا، لشکر کشی کی تھی، اور اس نے یہ خلیج دیبل کو پر فتح پائی تھی۔ یعنی حضرت عمر کے دور میں بھی لشکر دیبل میں یعنی سندھ میں آ چکا تھا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد دیکھیں،
بعد ازاں 38 یا 39 ہجری میں حضرت علی کے دور میں اور 44 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں موجودہ کلات اور موجودہ بنو پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ کلات کا علاقہ اور بنو کا علاقہ جو آج بھی پاکستان کا علاقہ ہے اس پر حملے کیے گئے تھے۔ یہ جو چج نامہ ہے علی کوفی کی ترجمہ کردہ، اس میں بہت سارے لوگوں نے اس ساری کہانی کو، جو محمد بن قاسم کی اور وہ سوریہ اور پریمل کی کہانی ہے اور سرندیپ کے ایک لشکر کو لوٹنے کی کہانی ہے، تو یہ ساری کہانی کو ڈاکٹر مبارک علی اور منان احمد آصف جیسے مورخین، نئے دور کے مورخین، انہوں نے اس کو رد کر دیا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو سب سے بڑے مورخ ہیں، جن کو ہم سائنٹیفک مورخ کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر مبارک علی اور دیگر لوگوں میں منان احمد آصف بھی ہیں۔ انہوں نے اس ساری کہانی کو رد کیا ہے۔ اس میں ایک اور بڑا نام ہے، یہ ڈاکٹر مبارک علی تو آج کل کے ہیں، مقدمہ ابن خلدون میں اس طرح کے کسی واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اصل میں محمد بن قاسم کے یہاں آنے کی اب ایک اور وجہ سامنے آئی ہے، وہ بڑی حیران کن وجہ ہے۔ ایک تو یہ، ہم اس کو سادہ لفظوں میں کہہ دیں گے، اگر ہم بنی امیہ کے حق میں یہ بات کریں تو ہم ایک سادہ لفظوں میں یہ بات کریں گے کہ دراصل محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا یہ اسی طرح کا ایک واقعہ تھا جو اس سے پہلے مسلمان لشکروں کی صورت میں کر چکے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی لشکر آ چکے تھے، حضرت علی کے دور میں بھی لشکر یہاں آئے تھے، حملہ آور ہوئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی لشکر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ اسی کئی دہائیوں کے سلسلے کی ایک تازہ ترین کوشش تھی جو محمد بن قاسم کی شکل میں ہوئی تھی، اور یہاں چونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ لشکر آیا تھا تو اس لیے یہ سارا علاقہ فتح بھی ہوا تھا۔ اور دوسری وجہ جیسے میں نے بارہا کہی ہے، جیسے انگریزوں نے اپنی کالونیاں بنائی تھی پوری دنیا کو، تو مسلمانوں نے بھی دنیا کو اپنی کالونیاں بنایا، تو علاقے فتح ہوتے تھے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ معیشت ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں 6 کروڑ درم اس مہم پر خرچ ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم کا لشکر جب یہاں آیا تھا تو اس زمانے میں 6 کروڑ درم خرچ ہوئے تھے، اور 12 کروڑ درم کا ان کو نفع ہوا تھا۔ یعنی جہاں بھی لشکر کشی کی جاتی تھی اس میں نفع مد نظر رکھا جاتا تھا، اور یہاں تو نفع بھی 2 گنا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے، وہ یہ ہے، اور یہ قرینہ قیاس ہے، یہ کچھ جھوٹی بات نہیں ہے۔ تاریخی کتب میں اس واقعے کا باقاعدہ طور پر ذکر ہے اور بارہا اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں الافی یا علوی گروہ یہاں ہندوستان میں آئے تھے۔ الافی یا علوی، حضرت علی کی اولاد۔ الافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ مکران کا علاقہ پہلے فتح ہو گیا تھا، یعنی سندھ دیبل کے علاقے کے فتح سے پہلے ہی مکران کا علاقہ فتح ہو گیا تھا۔ محمد بن ہارون مکران کے گورنر تھے۔ علوی یا الافی گروہ کے لوگ یہاں کے آباد ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک کو حجاج بن یوسف کے عملدار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے سعید بن اسلم کلابی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تو اب حجاج بن یوسف نے ان علوی گروہوں کی، میں لفظ علوی احتیاط برت کے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ورنہ مجھے سادات کہنا چاہیے تھا، اس نے ایک علوی فرد کو قتل کیا، تو بدلے میں انہوں نے سعید بن کلابی کو قتل کیا، جس پر حجاج بن یوسف نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ان پر لشکر کشی کرنی ہے۔ جب بار بار لشکر کشی ہوئی، حجاج بن یوسف نے علویوں یا علافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ جب اموی خلافت کی طرف سے مکران میں بسے ان علافیوں یا علویوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ کے راجہ دہر کے پاس چلے گئے۔ یہی وہ وجہ تھی، یعنی پناہ لینے کے لیے۔ پتہ نا کہ یہاں تو محمد بن ہارون تو انہی کا گورنر ہے، تو یہ تو جب چاہے گا ہمیں پکڑ کے ان کے حوالے کر دے گا، تو بار بار ان لوگوں کو مارا جا رہا تھا، بار بار ان پر مہمات لشکر کشی کی جاتی تھی، تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے سندھ کا جو راجہ تھا، جس کو راجہ دہر کہتے ہیں، ان کے پاس پناہ لی۔ تو اب یہ وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر یوں سمجھ لیں کہ فیصلہ کن جنگ کا سوچ لیا تھا حجاج بن یوسف نے کہ اب نہ علافیوں کو ہم نے چھوڑنا ہے نہ حجاج بن یوسف کو چھوڑنا ہے۔ تو یہی وجہ تھی، نہ علافی چھوڑے انہوں نے، علوی چھوڑے انہوں نے۔ ہمیں پتہ نہیں کن باتوں کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ آج کا وہ نوجوان جو ہمارے نظام تعلیم سے ایک سنجیدہ نوجوان ہے،
جو ان چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کے نکلتا ہے وہ اس کو وہ بات بتائی نہیں جاتی جو حقیقت ہے، اس کو عجیب و غریب باتیں بتائی جاتی ہیں۔ محمد بن قاسم کا جو اصل واقعہ ہے وہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے، نئے سرے سے کہانیاں بنا کر بیان کی جاتی ہیں، اور اس لیے اہل فلسفہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ تاریخ کو مٹا دیں گے نا تو تاریخ آپ کو مٹا دے گی۔ تاریخ تو جیسے ہوتی ہے ویسے ہی بچوں کو بیان کرنی چاہیے، اور یہی محمد بن قاسم تھا جس نے اس کو قید کیا تھا، اس کا بھی ذرا سن لیں۔ اچھا، پھر یہ ہلاکت کے بارے میں تو ذرا طے کر لیں کہ پھر مر کیسے گیا بیچارہ، گیا کہاں، یہ سارا علاقہ فتح کرنے کے بعد گیا کہاں، یہ ذرا آخری 2-3 باتیں ہیں۔ محمد بن قاسم کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ چج نامہ میں تو اس کو وہی کہہ دیا کہ بیٹیوں نے کی سازش تھی، جس کی بنیاد پر اس کو کچی کھال میں سلوا کر اس کو واپس بھیجا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ بلازری جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، فتوح البلدان میں بلازری کے مطابق ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا، تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا والی مقرر کیا اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عملدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق میں حجاج بن یوسف کے سابقہ ہیڈ کوارٹر واسط، بڑا مشہور علاقہ ہے، کہ ایک عقوبت خانے میں بھیجا۔ عقوبت خانہ جس میں سزا دی جاتی، یعنی اصل بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے موت کی وجہ کیا تھی کہ پیچھے حکومت بدل گئی تھی۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، ایک بادشاہ جو ہے، ایک ہمارا حکمران ہے، وہ اپنی حکمت عملیاں پیش کرتا ہے اور آنے والا ان سب حکمت عملیوں پر قلم زد کر کے نئی شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ اس دور میں ولید بن عبد الملک حکمران تھا، لیکن فتح کے بعد ولید بن عبد الملک کی وفات ہوئی اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک حکمران ہوئے۔ یہی محمد بن قاسم کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور وہ جو اندلس جس نے فتح کیا تھا، طارق بن زیاد، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وہاں عقوبت خانے میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، واسط کے عقوبت خانے میں، اور وہیں بیچارہ ان تکلیفوں کو سہتے سہتے مر گیا۔ اور چند اشعار اس کے یادگار ہیں محمد بن قاسم کے۔ محمد بن قاسم کہتا ہے، ہر چند میں واسط کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ عربی کے ان کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ سنیں۔ ہر چند میں واسط کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر میں نے کبھی ایران کے کتنے ہی شاہ سواروں کو زیر کیا تھا اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ اور ایک اور شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور میں وہ جوان تھا، اور جوان بھی ایسا جو کبھی زندگی میں ڈرا نہیں، اور جوان بھی ایسا جو ان کی سرحدوں کا محافظ تھا۔ یعنی جس نے ان سارے علاقے فتح کر کے ساری مہمات کو کامیاب کیا، اور اسی بیچارے ان کو انہوں نے قید خانے میں رکھا۔ اچھا، یہ جو چج نامے کا واقعہ کیسے غلط ہوا کہ بھئی یہ چج نامہ تو بڑے مستند کتاب ہے، تو چج نامے کے بارے میں نا، یہ سندھ کے ایک بہت بڑا نام ہے، این بلوچ کے نام سے، پورا نام تھا نبی بخش خان، سندھ کے معروف مورخ ہیں۔ اس کی تحقیق نے چج نامہ جیسی بڑی کتاب کو رد کر دیا ہے این بلوچ نے۔ این بلوچ کے مطابق یہ جو سوریا اور پریمل کی کہانی ہے یہ بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ اس میں یہ بات یہ تھی کہ سوریا اور پریمل کو کہاں بھیجا؟ دارالحکومت بغداد میں، دارالخلافہ بغداد میں ان کو بھیجا، اور دارالخلافہ بغداد سے ہی حکم ہوا کہ محمد بن قاسم کو کچی کھال میں سلوا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے، جبکہ اس زمانے میں بغداد کی تو کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ ولید بن عبد الملک کا جو دارالخلافہ تھا، بلکہ اس وقت بنی امیہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے 2-3 اور تحقیقات ایسی کی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارے واقعے کو رد۔ ایک یہ چج نامے کا جتنا بھی واقعہ ہے وہ سارا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد کے 2 ہی سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے مسلمانوں نے مختلف علاقے فتح کیے، ایران فتح کیا، یہ سارا اندلس فتح کیا، یہ افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیے، یہ سارے علاقے جیسے مسلمانوں نے فتح کیے تھے اسی طرح کا یہ علاقہ فتح کیا تھا۔ دوسری وجہ معیشت ہے، 6 کروڑ درم کا خرچہ ہوا تھا اور 12 کروڑ درم ان کو حاصل ہوئے تھے، یہ معیشت بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ وہ علوی گروہ تھا جن کی سرکوبی کرنی تھی، جن کو چن چن کے مارنا تھا۔ حجاج بن یوسف کو یہ مہم دی گئی تھی، کیونکہ وہ تو ان کا تو تھا نا، ان کو تو پتہ تھا جیسے ہی علوی یا سادات گھرانہ جہاں بھی اکٹھا ہوگا انہوں نے ہماری حکومت ہم سے چھیننی ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے۔ یہی وہ چند وجوہ ہیں جن کے بنیاد پر سندھ فتح ہوا تھا۔ پتہ نہیں کب
ہمارے ہاں کم از کم یہ رواج چلے گا کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تاریخ پڑھائیں گے۔ پتہ نہیں آنے والی نسلیں اس بات کو دیکھیں گی کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کو صحیح تاریخ تو پڑھائیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا خوف ہے تاریخ سے، اور ہم قدم قدم پر تاریخ کو جھٹلاتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، اور جب کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم تاریخ کو نہیں مسخ کر رہے، ہم اپنی روایت کو مسخ کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کو مسخ کر رہے ہیں۔